کلام مجید میں قریش جو تھے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ جس دین یا جس مسلک پر ہم قائم ہیں یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے کیا، یہ دلیل دیتے تھے. تو آج کے ہم مسلمان ہیں، ہم بھی تو تقریباً یہی صورتحال لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ کام سکھایا، ہمارے حدیث کی کتابیں ہیں، کلام مجید بذات خود ہمارے پاس تو نہیں آیا، کسی نہ کسی ذریعے سے آیا، مفسرین کی تفسیریں ہمارے پاس اس طرح آئی ہیں. تو فرق یہ ہے نا، جی آپ کو پیغمبر نہیں ملا جس سے آپ نے کہنا ہے، اگر کہو گے تو گمراہ ہو، اور اگر پچھلے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے دین آپ کا. سمجھ آئی بات؟ نہیں جناب. وہ کہتے تھے پیغمبر، لہذا پیغمبر کی بات پر کسی اور دین کی وضاحت یا تسلیم کا بیان کرنا یہ جہالت ہے. اور جب ایک پیغمبر کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں تو پھر تسلیم کرنا ہی جائز ہے. کوئی اور پیغمبر آپ سے مل جائے کہ ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ کہو کہ ہم تو پرانے دین پر قائم ہیں، تو پھر آپ کو محل نظر ہے بات. آپ کو نبی نہیں ملا کوئی اور، نبی مل جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کوئی آپ تو پچھلے نبی کی کیوں بات کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا جو نبی ہے وہ صحیح، آپ کے پاس جو بات ہے روایت صحیح، اور آگے نبی جو ہے گا وہ جھوٹا. لہذا بات تو بالکل آسان ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا تھا پیغمبر سے کہ ہم اپنے پرانے دین پر قائم ہیں، آپ نیا کیوں قبول کریں. آپ کیا کہتے ہو؟ ہم ایک ہی دین پر قائم ہیں، اسی قائم ہیں، نیا ہمیں کوئی دعوت دے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. آپ کا مطلب پکا ہے، بات سمجھائیے آپ لوگ. یہ نہ کہنا ہمارا سوال تو وہی ہے جو ان کا سوال ہے، ہماری بات وہی ہے جو قریش کی بات ہے، لیکن ہمیں کوئی پیغمبر دعوت نہیں دے رہا. فرق نہیں آپ نے نوٹ کیا ہے؟ یہ فرق خیال کیوں نہیں آیا آپ نے؟ یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اور نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب بڑا سادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہی دین رہے گا، اب اس دین میں امینڈمنٹ نہیں ہونی، تبدیلی نہیں ہونی. یا کوئی اس کے مقابلے میں دین آ جائے کہ دیکھو یہ آپ نمازیں پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہو، آپ کو کیا فائدہ. اصل میں بات یہ ہے خدمت تو انسان کی کرنی ہے، چلو کسی اور طریقے سے کر لو، یا دین کے بغیر ہی اچھا وقت گزر جاتا ہے. جو بھی کوئی دین آیا آپ کے سامنے کسی رنگ کا ہے، چاہے خدا کا ہے، بغیر پیغمبر کے، آپ نے وہ بھی نہیں ماننا. یہ خالصہ کا دین ہے گرو نانک کا، کہتا ہے یہ سارے دین آ کر تو خدا تک ہی پہنچنے ہیں نا. ہم آپ کو ڈائریکٹ خدا تک پہنچاتے ہیں، انہیں کا خدا تک تو ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے، لیکن یہ دین تیرا گمراہی ہے، کیونکہ ہم خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچنا چاہتے، ہم رسالت کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن کے گمراہ ہو جاؤ گے. آپ رسول والے بنو پھر اللہ والے بنو. اس لیے آپ کا راستہ بہت آسان ہے. کیا راستہ ہے؟ ہاں، رسول کے سلسلے کا راستہ. اور یہی راستہ ہے. یہاں سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے. جہاں پہ گمراہ ہوا مطلب ان کے بعد تو گرو کی ہے نا، واہ گرو کی جائے، وہ ہر کی بات ہے، ہری کی بات ہے، ہر رنگ میں جلوہ گر ہے، سب کھیل اسی کے ہیں، کل بھی تھا آج بھی ہے. دیکھو اس تک کرنے میں ضروری تھی کہ ماضی کا حوالہ ہو. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ ماضی کا حوالہ ہی رہے گا، کبھی فریش نہیں اس نے آپ نے کر لینا کہ آپ تازہ راستہ بتاؤں آپ کو، خدا کے گھر کا نیا راستہ سن لو کہ اب آپ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، پرانی قبریں گرا دو، نئے واقعات چلیں گے، گمراہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، جھوٹا نبی ہو جائے گا. اگر آپ کو سچا نبی آئے پھر بھی جھوٹا ہے. کیا کہا؟ سچا نبی نہیں آ سکتا. آپ کو میری بات سمجھائی؟ یہ نہیں سمجھائی؟ سچا نبی آ جائے تو پھر بھی جھوٹا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو، تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنا گمراہی ہے. اللہ سے کیسے ملو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے بغیر جو راستہ ہے وہ سیدھا راہ ہو نہیں سکتا.
وہ اس کا اپنا مجذوب کا رنگ ہو سکتا ہے، اسلام کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ مجذوب بیٹھا ہوا، اس کی دعا ساری پوری جاتی ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، لنگوٹے میں بیٹھا ہوا، جو کہتا ہے پوری جاتی ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہے، مجذوب ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مجذوب ہے۔ اسلام میں مجذوب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے صاحب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکمل۔ خالی لا الہ الا اللہ جو ہے اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے۔ آپ کو بات جب ملے گی، اس میں یاد رکھنا چاہیے، ہمارا اسلام جو ہے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے بارے میں ہمیں اطلاع حضور پاک نے سمجھ دی ہے۔ اور بھی اللہ ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ اور سمجھ آ گئی ہے اللہ کی، کچھ اور سمجھ آ گئی ہے نا، اس کا استغفار پڑھو، بوجھا کرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ یہ ہے میرا راستہ، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطاعت کرو ہماری، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اللہ کا راستہ جو ہے ہو تو ہو، آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اتنی سی بات کر دیں، پیغمبر کا نانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نہیں آئے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ کے گھر کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لینا، یہ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اقبال ہے، گمراہی تو نہیں ہے لیکن آدھی گمراہی ہے۔ آپ کی بات سمجھا رہی ہے کہ ہم ادھر کیا جانے کی ضرورت ہے، ادھر ہی ہے، سب کچھ ہے نا۔ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، پر اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، لیکن وہ جو مرکزیت اللہ نے بنائی ہے اس مرکزیت کے ادب کرو۔ مرکزیت ہے خانہ کعبہ، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، ورنہ ہر مقام اللہ کا اپنا ہی مقام ہے۔ اسی کو یکسوئی کہتے ہیں کہ یکسوئی کا مطلب ہے ایک شو ہو کے قبلہ رو ہو کے سارے یکسوئی ہوگی۔ ورنہ جہاں بھی کانما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی آپ اٹھا کے دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مشرق کو منہ کرو، مغرب کو کرو، ہے تو اللہ کی بات، لیکن پھر ایک مرکز بن گیا، اب آپ مرکز کو قائم رکھو۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لائے، اب آپ اسی کے حوالے سے چلیں گے، نیا راستہ نہیں ہے۔ یکسوئی کے اوپر بیٹھ لے، پہلے 2 کتاب ہو چکے یکسوئی پر۔ میں اس لیے کہا یہ سوال کیسے ہے، آپ سب یاد ہے نا، آپ کو 2 دفعہ ہوگی، پھر بتا دو موٹی موٹی بات۔ یکسوئی کا معنی کسی ایسے مقصد کا اپنے لیے تعین کرنا جس مقصد پر باقی کے مقاصد نثار کر دیے جائیں۔ کیا کہا؟ کوئی ایسا مقصد اپنے لیے مقرر کرنا جس مقصد کی خاطر باقی کے مقاصد قربان کرنا آسان ہو، وہ یکسوئی ہے۔ ہر راستہ ہر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے۔ کیا کہا؟ ہر راستہ ہر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، ملا ہوا ہے، لیکن آپ کے گھر کو ایک ہی راستہ جائے گا۔ یکسوئی کا معنی راستوں سے راستہ لیتا ہوا انسان اپنی راہ چلتا جائے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو جھگڑا کرنا ہے، راستہ سیدھا لینا۔ کائنات کی تمام جو عظیم اشیاء ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں یکسوئی میں گردش کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے دقت ہوتی ہے، کبھی ادھر چل جاتا ہے، کبھی ادھر چل جاتا ہے، بیچارہ ہے نا، کبھی جلدی اٹھ بیٹھتا ہے، کبھی دیر سے اٹھتا ہے، کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو یکسوئی کا پیغام دیا کہ تو سیدھا راستہ چلتا جا، اس راستے میں زیادہ ورائٹی افکار کی نہ کرنا، کثیر مقاصد زندگی میں نہ بناؤ۔ جو آدمی بہت سی زندگیاں گزارتا ہے اس کو بہت سی موتیں ہوں گی۔ کیا کہا؟ ایک زندگی کا تو ایک ہی موت ہے، اور جو بہت سی زندگی گزارے گا بہت سی موتیں گزارے گا۔ کہتا ہے وہ یہ بھی ہے، اس کا یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دنیا کی سیر بھی کرنا چاہتا ہے، کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب کاروبار کرے گا گھر بیٹھ کے دکان میں تو سیر نہیں کرے گا، اس لیے ایک خواہش مرے گی۔ مطلب جو ابھی بینکر ہو اور ٹورسٹ بننا چاہے، بینکر بھی ٹورسٹ بھی، اب لازمی بات ہے کہ ایک چیز پوری ہوگی، دوسری نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سارے واقعات آپ دیکھو، دنیا کے اندر جتنے بھی یکتا آرٹسٹ ہوئے، فنکار، آرٹسٹ، رائٹر، ادھر ادھر، سب ایک سمت کا سفر ہے۔ یکسوئی کا معنی ہے کہ ایک مقصد کی طرف رجوع کرنا، باقی کے رجوع جو ہے نا ان کو ذرا روک دینا، یہ کام کر لینا۔
اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف آف بیلنسڈ ایکسیس. باقی زندگی میں بیلنس کر لو, ایکسیس میں ایک کر لو. بیلنس جو ہے کھا بھی لیا پی بھی لیا, بیلنس ہے, آنا بھی ہے جانا بھی ہے, کاروبار بھی ہے, بیلنس. وہ ایک شعبہ جو ہے نا ایک سوئی والا, وہ ایکسیس. اس کو عام طور پر یہ بھی کہتے ہیں, میں نے یہیں بتایا تھا آپ کو کہ جیسے وہ پنہارن ہے, پانی بھر کے آ رہی ہے لڑکی, وہ باتیں کر رہی ہے اور گڑے میں دھیان ہے, گاگر چھلکتی نہیں ہے, باتیں ہو رہی ہے نا, وہ بھی کدھر جانا کدھر جانا. اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یکسوئی کی بات جو ہے پنہارن سے پوچھ, سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گاگر کے بیچ. اس میں نے کہیں اور چھلکانا نہیں ہے, اب تو کام میں کام ہے, توجہ ادھر لگی ہے. یہ یکسوئی ہے. یکسوئی کا معنی اپنے مقصد کا نگرانی کرنا, بظاہر اور مقاصد میں رہنا. یعنی کام ادھر کو لگے ہوئے ہیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ جیسے بچے نہیں ہوتے چھٹی کی گھنٹی کا انتظار, آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, یکسوئی ادھر لگی ہوئی ہے. یکسوئی جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ آپ کے لیے یکسوئی کا باعث. حسن انتظار, حسن طلب, حسن نگاہ, حسن خیال, یہ ساری یکسوئی کی باتیں ہیں. یکسوئی جو ہے یہ روح کی سفر سے جاتا ہے, روحانی سفر. اور وجود جو ہے یکسوئی میں نہیں جا سکتا. یہ گرمیوں میں گرم ہو جائے گا, سردی میں ٹھنڈا ہو جائے گا, اس کے اوپر لباس بدل جائے گا, اس کے انداز بدل جائیں گے, جاگے گا, سوئے گا, روئے گا, ہنسے گا. یہ وجود ہے. روح کے اوپر ایک ہی موسم ہے, وہ یکسوئی کا موسم ہے. وہ چاہے دوستی کا ہو, چاہے کسی طرح کا ہو, چاہے اسلام کا ہو, چاہے کفر کا ہو, روح کا موسم عام طور پر ایک ہی موسم ہوتا ہے. یکسوئی جو ہے اس کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے. اسے عزم بھی کہتے ہیں, امبیشن بھی کہتے ہیں, یکسوئی بھی کہتے ہیں. وہ چیز جو آپ کو ریسٹ لیس کرے, وہ چیز جو سونے نہ دے, وہ چیز جو غافل نہ ہونے دے, وہ چیز جو زندگی قیمت مانگے تو زندگی دینے کو انسان تیار ہو جائے, اس کو بولتے ہیں یکسوئی. اس کی قیمت کتنی ہے؟ جو آپ کے پاس ہے اویلیبل, ساری قیمت ہو جائے نا تبھی ادا کرنے کو تیار ہے. تو اس انسان کی کیفیت کو بولیں گے وہ یکسو جا رہا ہے, قبلہ رو جا رہا ہے, اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہے, پتہ نہیں مطلب کہاں سے کہاں جا رہا ہے, یہ نہیں پتہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن جا رہا ہوں, چلتا جا رہا ہے. مثال میں دی آپ کو کئی دفعہ دریا کی, وہ اپنے خیال میں چلتا جا رہا ہے, کناروں سے جھگڑا, سالوں سے جھگڑا, ادھر کو چلتا جا رہا ہے, مگن چلتے 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 سمندر میں مل گیا, اپنے راستے پہ چل جائے. بس ایک آدمی ہے, اسے کہا یہ چٹھی ڈالو اخبار ڈاکانے میں, آپ وہ چٹھی ڈالنے بھیجیں. یکسوئی والا بندہ کیا کرے گا؟ چٹھی دے کے جائے گا. دوسرا جو ہے جھگڑے والا, اسے راستے میں کسی نے کہا او گدھے تم کہاں جا رہا ہے, کہتے پہلے تیرے ساتھ لڑائی کر لوں. وہ لڑائی کے میدان کھول لے گا, اور چٹھی وہیں کی وہیں رہ جائے گی. جو کام جا رہا تھا وہ وہی رہ گا. چل تو یہ کام کا تھا, کام تو نہیں کیا, کہتے راستے میں جھگڑا ہو گیا. جس کا جو جھگڑا ہو گیا راستے میں وہ آدمی یکسوئی سے معروم ہے, کیونکہ جھگڑا جو ہے یہ مقصد سے معروم کر دیتا ہے. عام طور پر جھگڑا اسلام کے نام پر ہوتا ہے لوگوں کا, تھوڑا تھوڑا اسلام جس کو ہو جائے نا وہ جھگڑا کرتا ہے اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اللہ سپورٹ نہیں چاہتا آپ کی. ایک بات سب سے پہلے جو ہے آپ خود اللہ کے سپورٹر بنو, آپ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرو, پہلی بات. پھر یہ دیکھو کہ اللہ آپ پر راضی ہے کہ نہیں ہے. جب تک آپ کو اپنے اوپر اللہ کے راضی ہونے کا یقین نہ ہے, آپ دوسروں کو اللہ کے کیا حوالے کرتے جا رہے ہیں. اس لیے پہلے آپ اپنا قصہ نبیڑ لو. ابھی آپ سامنے پڑھا ہے انا انذرناکم عذاب, ہے نا بتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کو ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے عذاب کریں گا. اللہ فرماتے ہیں عذاب ہونا کہ وہ دن جس دن تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے آ گیا. یہاں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا نہیں ہوگا, سب کا مجموعی طور پر. اگر اعمال نامے پر رزلٹ آئے عذاب ہی ہے. تو اعمال نامہ کبھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ انسان بہت کامیاب ہو جائے, اس میں ساری رعایت ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ تبلیغ وہ آدمی کرے جس کو اپنا خطرہ ٹل گیا ہو, جس کی اپنی نماز کے منظور ہونے کا اس کو اطلاع آ گئی ہو, وہ دوسروں کو کہے کہ اس طرح نماز منظور ہوتی ہے تم بھی کر لو. تو اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کے لیے فساد پیدا کرنا
پھر اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین ہی کی وجہ سے آپ کیا کرنا, فساد پیدا کرنا, یہ جو ہے نا یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے. محبت سے آپ لوگوں کو قائل کرو اور طاقت کے ساتھ وہ استعمال کرے جو امیر المومنین, کہ اس کی سلطنت میں کچھ لوگ کہنا نہیں مانتے اسلام کا, وہ استعمال کرے قوت. امیر المومنین, امیر المنافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے, امیر المومنین مومنوں کا امیر. یہ گویا کہ مومن ہونے چاہیے. اور ایک تو مسلمان ہوتا ہے نا, ایک مومن ہوتا ہے. اور مسلمان تو آپ دیکھو جی ایم سید مسلمان ہے, خان غفار خان مسلمان ہے, سارے مسلمان ہیں. ملک دشمن بھی مسلمان ہے, اسلام دشمن بھی مسلمان ہے. جو کہتے ہیں سوشلزم آنا چاہیے مسلمان ہے, بلکہ کمیونزم آنا چاہیے. یہاں پر ہے تو مسلمان ہی, لیکن مومن جو ہے وہ سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں مانگے. وہی ہونا چاہیے جو اللہ. غریب ہو جاؤ گے پھر کہتے غریب ہو تو غریب سے, اور آپ کو روٹی ملے گی چھوڑو اسلام کو, کہ بے شمار لوگ ہاتھ لگائیں گے روٹی کپڑے مکان پر ہاتھ کر دیں گے, چلو اسلام بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے کھانا تو پورا کرو. یہ مسلمان ہو سکتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے, کہتا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. دین کو دے کے دولت دنیا اگر مل بھی جائے تو میرے کام نہیں ہے, میرے زیادہ ایمان میں داخل ہونے والے. تو اس کا بہت خیال رکھنا, تو جھگڑا نہیں کرنا, فساد نہیں کرنا. یہ فرشتوں نے ڈائلاگ کیا تھا اللہ میاں سے, اللہ میاں کیا تم بنا رہے ہو, کہ عشق بنا رہے ہو, یہ تو زمین پر جا کے خون بہائے گا, فساد کرے گا. ایسی بات ہے بتا, کیا کرے گا, خون بہائے گا, فساد کرے گا. ہاں اس سے پہلے پڑھو کیا ہے, مجھے کچھ دماغ سے پہلے کیا ہے. بہرحال یہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں, یہ فساد کرے گا اور یہ خون بہائے گا, جھگڑا کرے گا. یہ فسادی لگتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. گویا کہ جھگڑا کرنا انسان کی فطرت ہے, اور جھگڑا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر اللہ کا اعتماد ہے. اب آپ اس اعتماد کو پورا کرو کہ یہ نہیں تم ایسے کہتے جھگڑا کرے گا, نہیں جھگڑا کرے گا, تو گویا کہ جھگڑا نہ کرو. جس آدمی کو تم اپنی زندگی کی آسائش دے سکتے ہو, سردی میں اپنا کوٹ اتار کے دے سکتے ہو, اس کو اپنا ایمان دو. تم ایمان دیتے ہو اور اسے پیسہ نہیں دیتے ہو, تو گویا کہ تم ایمان سے بیزار ہو چکے ہو. کہتے چل ایمان تو لے لے, پیسہ تو دیتا نہیں, پیسے سے پیار ہے. جس شخص کا پیسے سے پیار ہے وہ ایمان نہیں دیتے تو کسی کو. تو ایمان یا اسلام دینا کس آدمی کا کام ہے, جو اپنا حصہ بھی دے سکے. جو شخص آسائش نہیں تقسیم کرتا وہ ایمان کیسے تقسیم کر سکتا ہے. تم اسے جنت دیتے ہو, دنیا کچھ نہیں دیتے تھے. تو لہٰذا وہ کہتا مجھے دوائی دے دو, کہتا دوائی کے لیے کہتے کلمہ پڑھتا پھر دوائی. تو گویا کہ اسے تم آسائش بھی نہیں دیتے, ضروریات بھی نہیں دیتے, اس کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتے, اور ڈانٹ لگاتے ہو حکم کے طور پر کہ چل تو نماز پڑھ جانے, کہ ہم مشکل میں ہیں تم بھی مشکل میں آ. اس لیے یہ تبلیغ جو ہے یہ تبلیغ جائز نہیں. تبلیغ محبت کی ہے, مائل کرنے کی ہے, قائل کرنے کی ہے, گائل کرنے کی بالکل نہیں ہے, جھگڑا کرنے کا نہیں ہے. کہتے تھے کیوں تو نے مارا, کہتے نماز نہیں پڑھتا تھا مار دی. اب یہ جو ہے نا یہ قتل ہے. دوسرے آدمی کو نماز کی افادیت بتاؤ اپنی محبت کے ساتھ. تمہارے پاس محبت ہے نہیں اور تبلیغ ہے, محبت نہ ہو اور تبلیغ ہو تو یہ گمراہی ہے. بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو, اور تعلق جو ہے وہ جو تمہارے کہنے میں آگے تمہارے ساتھ چلے. ہندو کے ساتھ تعلق ہو تو آپ مندر میں چل جاؤ گے کہ ہمارے دوست کو گھر ہے, ادھر ادھر سے ہوا ہے مندر سے, تو دوست ہے نا ہمارا. تو اگر دوستی ہے تمہاری اس آدمی کے ساتھ پھر وہ تمہارے دین پر چلے گا, اور اگر دوستی نہیں ہے تو پھر تم سے بیزار ہے, تمہارے دین سے بیزار ہے. دشمن کو تبلیغ نہ کرو جب تک اس کے ساتھ دوستی نہ کرو. یہ ہے نا بس ایسے تبلیغ کو پھینکنا لاٹھی کی طرح, یہ نہیں کرنا. یہ بات میں جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. دوسرے آدمی کو یہی بات سچی ہے ملی ہے. جھگڑا میں نے آپ کو بتایا ہوا کہا سے کہ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی, دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی. ایک آدمی کو ایک مولوی مل گیا, دوسرے کو دوسرا مولوی مل گیا. انہیں یہاں سے بات پکی کر لی, اس نے وہاں سے بات پکی کر لی.
کہ دیکھو نا اب یا رسول اللہ کہنے والی کوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو جہاں بھی آیا سب کو مرنا ہے. آج کا مطلب حال میں یہ کہنا حیات النبی آپ کی مثال کے بعد آپ زندہ ہیں، یہ تو اسلام کے خلاف. کچھ لوگوں نے سوچا ہاں یہ ٹھیک کہتے مولوی صاحب، اور دوسرے نے کہا کہ اگر زندہ نہیں ہے تو کلمہ کیسے رہ سکتا ہے. اب یہ باتیں جو ہے نا یہ الگ الگ دونوں کو نازل ہوئی نا بات، اور پھر دونوں آپس میں کلاش کر گئے. وہ اوپر سے بیان کرنے والے رخصت ہو گئے، اس نے کیا بیان کیا تھا اس نے کیا بیان کیا تھا، درمیان فرق آ گیا. اب اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے حوالے سے مسلمانوں میں جھگڑا نہ ڈالو، پھر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، حالات کے نام پر. اب آپ اپنے سوالات راستہ کرو، بولو. یہ یکسوئی پر ہو چکا ہے کیونکہ بہت سارا دو مضمون اس کی مثال کیسی دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رو رہا ہے، بچہ، اس کو پین ہے، پنڈلی میں درد ہے، کوئی سا درد ہے، یا اس کی سے بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا، روتا ہے. اب اس کے لیے کل کائنات کھلونا ہے، یہ ٹوٹ گیا، یکسوئی ہے اس کے اندر، رو رہا ہے. اب اس کو آپ نے لگا دی چپیڑ، اب رو رہا ہے، اب اس کی یکسوئی پہلے ٹوٹ گئی، اب یکسوئی اس کی دوسری چلی گئی کہ اب اس کا کھلونے کا درد نہیں ہے، اب درد کا درد ہے، یکسوئی بدل گئی. مرد وہ جس کی یکسوئی نہ بدلے، کہ جو آپ نے کہا دریا میں پھینکو تب بھی وہی کہا، اور جو موت میں پھینکو تب بھی وہی کہا. کلمہ وہ پڑھو جو موت کے بعد تک بھی سیم جاری رہے. یکسوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خیال آپ نے اٹھایا ہے وہ خیال ہمیشہ ہمہ حال رہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد، پھر یہ قائم رہتی بات. ہاں بولو، سب لوگ سوال کرو، بولے. ہاں بولو. جی ہاں چل ہاں جی. حفظہ بولو. ڈاکٹر صاحب آپ بولنے جاتے ہو؟ ہاں بولو. کتاب میں نا میری نظر سے ایک جملہ گزرا ہے، اس کی میں چاہتا ہوں کچھ وضاحت تشریح کریں. ہاں وہ یہ کہ خدا نے آپ کو جس ملک، جس دور، جس زبان میں پیدا کیا ہے، آپ کو اسی ملک، اسی دور اور اسی زبان میں عرفان مل سکتا. ہاں مطلب یہ ہے کہ عرفان الہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عربی نام سے پکارو. مقصد یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اس علاقے کی ذمہ داریاں، اس علاقے کی زبان، اس علاقے کی فضا، اس علاقے کی لوکل سملیز، تشبیہات، استعارے، ان کے اندر جو ہے آپ کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے. نماز کے لیے مضمون مکمل ہو گیا، عربی کا جان لیا. اگر آپ آج یہ فیصلہ کریں کہ اس لحن کے ساتھ، ان زبر زیر کے ساتھ اور اس آواز کے ساتھ جیسے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، آج تم یہاں کے رہنے والے شروع کرو، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے 10 زندگی چاہیے. آپ قرآن پاک کو ویسا نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ پڑھیں. اس طرح پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہو کہ معنی بھی آپ اس طرح عارف ہو جائیں گے جیسے صاحبان زبان ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہوگا. پھر تفسیر جو ہے ہو جائے گی بڑا مشکل، اور زندگی جب کہ اتنی عرصے پہ گزر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مثلا محبت جو ہے، محبت انسان سے ہے، زبان سے نہیں ہے. یہ دیکھو نا کہ آپ اندازہ لگاؤ، بے شمار فقیر درویش ایسے ہوئے جن کی پرانے بزرگوں کے ساتھ تعلق اور محبت قائم ہے، سے مشاہدہ بھی قائم ہے،
اور ان کی زبان جو ہے اور ہے، ان کی زبان اور ہے، لیکن مشاہدے کی زبان ایک ہے۔ اب بس کسی آدمی کو یہ کہا کہ مجھے دیدار ہو گیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بات بھی ہوگی، آپ عربی نہیں جانتے، بات کیسے ہوگی؟ اب بات ہوگی، اب جب یہ بات ہوگی تو یہ سمجھ لو کہ بات ہوگی۔ اب یہ زبان جو ہے نا، چونکہ وہاں مدینۃ العلم ہے، علم کے تمام مکمل قواعد کے ساتھ، تو وہاں ہر زبان جو ہے نا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس زبان میں پیدا کیا، اس زبان میں جلوے آپ کو آ سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا عام الفاظ ہیں کہ رانجھا لوکل زبان ہے، ہیر لوکل زبان ہے، اب اس کے اندر، اس استعارے کے اندر وہ عرفان بیان کر دیا اس نے کہ ہیر کیا ہے، رانجھا کیا ہے، اور دونوں کو اس نے عرفان بتا دیا وارثان ہے۔ حتیٰ کہ پھر آپ کیا یہ کہتے ہیں رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں اپے حال کھیلتے ہیں، اپے رانجھا ہوئی، یہ کیا ہوا؟ بندہ کہہ رہا ہے رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں اپے، انا الحق کہہ رہا ہے، تو گویا کہ انا الحق یعنی کہ اللہ کا ایک نام بن گیا رانجھا آپ کے لوکل زبان میں۔ اس طرح اور بھی شمار ہے، جیسا سستی پنو، پنو بھی ہے، اس کا نام ہے، لوگوں نے بنا لیا، ایک واقعہ بن گیا اپنی زبان میں۔ میاں محمد صاحب عارف ہیں اور سارا عرفان جو ہے سیف الملوک میں بیان کر دی۔ اب سیف الملوک تو اللہ دیکھو، یہ سلطان بہو صاحب کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی، چمبے دی بوٹی کو پنجابی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، ٹے تو ہوتی نہیں ہے عربی میں، نہیں ہوتی، چھ بھی نہیں ہوتی ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں۔ اب یہ چمبے دی بوٹی کیا جانا جو ہے نا، یہ لوکل تشبیہ ہے، یعنی کہ پنجابی کی تشبیہ ہے، لیکن پوری تشبیہ ہے۔ اس طرح اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ کا جو عرفان ہے نا اسی طرح چلتا ہے، اس زبان کے محاوروں میں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کچھ یہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں، پنجابی وہ کہاں ہم کہاں، اس بات کو بھی آپ عرفان میں کیا گئے بیر بیر صاحب، کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ کیا کتنے جائے، یہ بھی عرفان ہے۔ گویا کہ اس بودھ کو بیان کرنا یہ بھی مطلب عرفان کے تقرب ہے کہ عاشق متران دی ودھیری ہے، اور اس کو متر کہا گیا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، سلطان میرے ذات میں سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں شوق چگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں، اور فقراء کی بات سن کر نہ روتے رہتے ہیں، شار بانا مہر بانا حضور پاک کے حوالے سے کہہ گیا۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نا گرو کہہ گیا، کبھی لوکل لحاظ میں گرو غریب نواز کہہ دیا، خواجہ غریب نواز کو۔ یہ غریب نواز ہے ہندی کا لفظ ہے، غریب نواز لفظ نجواز ہے، تو نام تو ان کا معین الدین ہے، خواجہ معین الدین۔ تو غریب نواز کیا کہتے ہیں، یہ لوکل محاورے میں مطلب ایک بات آ گئی کہ کہتے کہ یہ داتا، داتا بھی ہندی کا نام ہے، دینے والا سخی، یہ فارسی کا تو نام نہیں آ گیا، داتا گنج بخش، گنج بخش یہ اور ہے، داتا اور ہے، اپنے علاقے میں ہندی کے محاورے میں ہندی کے حساب سے، پنجابی کے محاورے میں پنجابی کے حساب سے، فارسی کے محاورے میں فارسی کے حساب سے، چین کے محاورے میں چین کے حساب سے ہوگا۔ اب یہ بات دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی حادی نے بھیجا ہو، تو گویا کہ اس زبان اور اس خیال میں حادی آ سکتا ہے۔ اب چونکہ حادی آخر زبان تشریف لائے ہیں، اب ہدایت آپ کو اس زبان میں ہو سکتی ہے، اس زبان میں آپ کا عشق پرورش پا سکتا ہے جس زبان میں آپ پیدا ہوئے، اور اس پہ عشق کی ایک انتہائی منزل ہے عرفان۔ تو آپ کا اپنے علاقے میں، اپنی زبان میں، اپنے لوگوں میں واقعہ جو ہے مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ زبان کی دوری تھی، اللہ میں ہم کیسے سمجھتے تھے، تو عربی بولتا تھا ہم پنجابی بولتے تھے، تیری ساڑی آمنا سامنا نہیں ہوا، آمنا سامنا ہوتا ہے آپ کا۔ آپ عربی نہیں بول سکتے، وہ تو پنجابی بول سکتا ہے نا، آسان سی بات ہے، لہٰذا آپ اسے پنجابی میں پکارو، وہ آپ کو پنجابی میں جواب دے گا۔ پنجابی کی دعائیں جو ہے نا عربی والے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہیں، بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے، اور وہ آپ کو پنجابی میں جواب دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا زبان میں ہونا کافی ہے آپ کے عرفان کے لیے، زبان کی دقت نہیں ہے، نہ ماحول کی دقت ہے۔ یا غریب ہو ایک آدمی ہو، میں غریب ہوں، میں کیسے اللہ کو پا سکتا ہوں؟ غریب جو ہے وہ زیادہ قریب ہوئے، بے شمار ایسے غریب ہیں جو بہت ہی غریب تھے لیکن بہت ہی اللہ کے قریب نکلے۔ تو اللہ کے تقرب کے لیے نہ زبان رکاوٹ ہے،
نہ ملک رکاوٹ ہے، نہ دولت رکاوٹ ہے، نہ غریبی رکاوٹ ہے، نہ بینائی رکاوٹ ہے، نہ اندھیرا رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے ہی کوئی، من حرامی نہ ہو بس. اگر نیت نہیں ہے تو پھر رکاوٹ بنی. ہر بندہ ہر زمانے کا، ہر انداز کا، ہر خیال کا، ہر کیفیت کا، غریبی کا، امیری کا، تنہائی کا، جزیرے کا، وہ کائنات ساری اس کی اپنی ہے. وہ ساری کائنات کا خالق ہے. آپ کہاں ہو، پہاڑ پر ہو، صحرا میں ہو، جہاں بھی ہو، تنہائیوں میں ہو، غاروں میں ہو، آپ اس کے قریب ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ میرے پاس زبان نہیں تھی. آپ اپنی زبان، بلکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ کی زبان میں لکنت ہے کلیم. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ زبان ظاہری کی بات ہی کو نہیں ہے. تو اللہ سے بات کرنا، بات ہوتی ہے، بات اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اور کلیم اللہ ہے اور لکنت ہے زبان میں. اللہ تعالیٰ پہ خوش ہوتے ہیں زبان پر. اسی طرح مطلب یہ سے اور شین کی، سین اور شین کی بات ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ محاورہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی اذان پسند ہے، ہمیشہ سے وہی پسند ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے محاورے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کوئی لینگویج کی بات نہیں کر رہا کہ لینگویج زمین بولو کہ اچھا زبان بولو. انہوں نے واقعہ لکھا، دادا صاحب نے، میں نے سنایا تھا آپ کو، کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک علاقے میں درویش ہے، اس کو ہم زیارت کرنے کے لیے گئے. فجر کی آواز کی نماز پڑھی اس کے پیچھے. اس کے کوئی تلفظ صحیح نہیں تھا قرآن شریف کا، قرأت صحیح نہیں کی ہے. ہم نے اس کو چھوڑ کے اپنی نماز الگ پڑھ لی کہ اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، نشست و برخاست صحیح نہیں ہے، قاف الگ سے نہیں نکل گئے، اور کوئی واقعات ہوں گے. چلے گئے، اسلام واقع کر کے نکلے، سے بات نہیں کی ہے. کہتے ہم سفر میں جا رہے تھے، جنگل سے گزر ہوا، دیکھتے تھے شیر لپک کے آ رہا ہے میری طرف. دادا خود لکھا، وہ ایک بھی دو تھے، بس گھبرا گیا کہ اب کیا ہوتا ہے. لیکن وہی بابا مسجد والا ہے نا، وہ چھوٹی آدمی لگا رہا ہے، وہ کہتے ہو ہمارے مہمان کو تنگ کیوں کرتے ہو، بھاگ جاؤ. وہ چلے. دادا کہتے میں بڑا حیران ہوں کہ جناب یہ مقام کہاں سے پایا تم نے. کہتے تو تلفظ ٹھیک کر، تجھے کیا ہے مقام کی بات، تو تلفظ ٹھیک کر. تو بات یہ تلفظ کی نہیں ہے، بات نیت کی ہے. تو زبان کی نہیں ہے بات صرف اتنی ساری ہے کہ ایک دنیا ہے، ایک دین ہے. اور ایک واقعہ لکھا شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت، کہتے ہمیں ایک اور درویش کا اطلاع، جہاں اطلاع ملتی تھی جاتے تھے یہ لوگ، اچھی نیت والے لوگ تھے نا، جہاں کسی درویش کی اطلاع ملی کیا ہے ضرور. اور جسے آپ کو کہیں سے اطلاع ملے کہیں کاروبار بہتر ہو سکتا ہے، آپ جاؤ گے. آپ جب کلائنٹ کی تلاش ہوتی ہے، ان کو اپنی تلاش ہوتی تھی. اطلاع ملی درویش کی، ہم کیا ہے 3 آدمی گیا. اس کے بعد پھر ہم نے راستے میں سوچ لیا کہ کوئی شرط رکھ لی جائے، پوری کر لے گا تو درویش ہو جائے گا. درویش کو آزمائش پہ ڈالنے کے لیے، کہتے بچپن میں ہوتی ہے یہ واقعات کے، اس کو آزمائش کر لیجیے گا. خیر ہم گئے. میں نے کہا کہ مجھے تو چاہیے، میرے پاس قصیدہ نہیں تھا جان اللہ عبدالعزیز امام کا کہ قصیدہ مجھے چاہیے. وہ میرے پاس کاغذ گم ہو گیا تھا اور میں اس سے یہ لینا چاہتا ہوں قصیدہ. کسی نے کہا کہ میری تلی میں درد ہے اور نماز پڑھتے ہو تکلیف ہوتی ہے، اس کو میں دور چاہتا ہوں. تیسرے کا فقیر کے پاس جا رہے چنگے جا رہے ہو، حلوہ چاہیے، کھانے پینے کا انتظام کرو. اور ہم چل پڑے تینوں. درویش کے پاس بیٹھے ہوئے آتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں، اترا وہاں جا کے اپنے اسلام کا ادب سے بیٹھ گیا. وہ درویش مجھے کہنے لگا دیکھ دیواروں پر لکھا ہوا ہے قصیدہ، تم لکھ لے، نوٹ کر لے. اسے کہا اللہ تجھے میں دام کروں تیری تلی ٹھیک ہو جائے. تیسرے سے کہا بازار چلا جائے، وہاں سے جا کے خرید کر. بازار کی چیز بازار میں ملتی ہے، ہمارے پاس کیوں ملے گی، بازار سے ملے گی. تو بازار جا کے حلوے کھایا کرتے ہیں. تو دنیا داروں کے پاس. اب یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر علاقہ اپنے انداز کی کہانی ہے. اس میں اپنے انداز میں عرفان بیان ہوا، لوکل ڈائلیکٹ میں بیان ہوا، لوکل محاوروں میں بیان ہوا. کہ یہ اس کے محاورے بھی اور ہیں کہ کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی. اب سدا سہاگن ایک محاورہ ہے، ایک اس کے انڈیا کا محاورہ ہے، اس کو اور ہی معنی ہوتا ہے. یہ جو ہے نا عرفان بیان ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی زبان میں. اپنی زبان کے اندر سے عرفان تلاش کرو. دوسرے کی زبان میں جا کے جو ہے نا وہ آپ ریئیکٹ نہیں کر سکو گے اس کے ساتھ. مطلب انگریزی میں عرفان نہیں ملے گا آپ کو. ڈیئر گاڈ، گاڈ آلمائٹی،
کیفیت نہیں ہوگی. ادھر جو ہے نمی دانم کجا رفتم کیفیت ہو جائے گی. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام اترا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. انگریزی ترجمہ کر لو کیفیت نہیں رہے گی, کیونکہ انگریزی کیفیت میں یہ واقعہ نہیں ہے. سکھوں کے اندر جو ہے کیفیت نہیں ہے, بیان کر رہے ہیں سارا آپ کا عرفان اسلام سے لے کے نچوڑ بیان کرتے رہے. گرو نانک مہاراج مانس رسالت کر دی اس نے, رسالت کے مقام میں خود کھڑا ہو گیا نا, دعویٰ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مار پڑتی ہے. تو عید جو ہے مسلمانوں سے لی تھی, بیان کر گئے, اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے دام میں آ گئے. اور پھر کسی وقت اچھا وقت ہے آپ لوگوں کا تو بیان کر دینا, پھر ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اس کا واقعہ ہے کہ زبان اپنی جگہ پر سفیشینٹ ہوتی ہے بیان کرنے میں, اس کا پورا ہوتا ہے. میاں محمد صاحب نے بڑے اچھے بیان کیے, بڑے اچھے بیان کیے کہ فقیری ہوتی کیسے ہے. ہاں اور یاد بولو. ہاں مدر صاحب بولنا چاہتے ہیں, اب بولو نا, بتا کرو. ہاں جی, پچھلے سوال میں وہ آپ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, اور حدیث شریف میں بھی کہ ہم درود بھیجیں تو وہ جواب دیتے ہیں, تو اس میں آپ نے وضاحت و صحبت نہیں. دیکھو میں نے یہ بتایا نا کہ آپ اس کا یہ جواب لو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو, پالا جاؤ زندہ ہے, بلا کے لا تشعرون. اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہیں, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مرنے والے شہید ہیں. جو حضور پاک کی آن پر مر مٹے شہید ہی ہوگا نا, ٹھیک ہے. جو حضور پاک کی آن پر مر مٹے آپ کا غلام شہید ہے تو پھر آقا کا کیا مقام ہوگا. اچھا یہ نور اور اس کے جلوے کی بات ہوتی ہے کہ نور ہیں کہ نہیں نور ہیں, کہ کیا واقعہ ہے, بشر ہیں کہ نور ہیں, یہ عام بات کرتے رہتے ہیں. دیکھو اگر فرشتہ نور ہے اور فرشتے خادم ہیں آپ کے, تو آپ کا مقام کیا ہوگا. آپ یہ سمجھ لو کہ جبریل اگر نور ہیں تو جبریل صاحب سے باہر کھڑے ہوتے ہیں, خادم ہے. تو اگر فرشتے ملائکہ نور ہیں اور نور خادم ہے تو مالک کا کیا مقام ہوگا. بیان کرنے کی بات ہی بنی ہے. اور دوسرا اللہ کریم اللہ تک نور اللہ نور خالق کے کائنات, اللہ کا درود جس ذات پر اتنے سے بھیج رہا ہو آپ تک نور ہی ہو گیا ہوگا. آپ آ سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ نور نہیں تب بھی نور ہے, کہ اللہ کا محبوب ہو تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے لیے تو بڑی بات ہے. اس لیے وہ جو اصل باتیں لوگ پہچان گئے تھے. یہ دیکھو ایک بڑا ضروری واقعہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے قرآن پاک پڑھتے ہو نا, تو لوگ آیا کرتے تھے پیغمبروں کے پاس کہ تم ہماری طرح ہو, کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, مطلب بھائی آپ ہماری ہی طرح ہو. بالکل مطلب یہ واقعہ ہوگا کہ آپ بازار میں جاتے ہو ہماری طرح انسان ہو, تو یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو. تو لوگوں کا یہ اعتراض چلتا رہا پیغمبروں کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا لوگ ذرا زیادہ تحقیق کرنے لگے, تو لوگوں نے کہا آپ تو نہیں ہو ہماری طرح, آپ تو بالکل وہی لگتے ہو جو ہے. پھر آپ نے کہا میں تمہاری طرح. فرق ہو گیا نا, کہ وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہیں پیغمبروں کو, اور یہاں آپ کو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں, ورنہ یہ کوئی اور ہی کہہ دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہے. دوسرا اس میں جس طرح آل عمران میں ابھی شاکن نبی جی ویزا کرنا میسا کر نبی جی بولو ثم جاءكم سنو پڑھو, کیا آرام سے پڑھو نا, ویزا کرنا پڑھو نہیں, ویزا کرنا شروع کرو. ہاں من نبی جین کا واقعہ ہے. میثاق من نبی جین, ہاں اچھا آگے بولو. اچھا 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 ہاں پھر بولو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. اچھا ہم لوگوں سے
علم دیا، کتاب دیا، ہاں حکمت ثم جاءکم رسول تمہارے پاس رسول آئے گا. کب آئے گا؟ ہوں گے تو آئے گا. مصدق وہ بھی ہیں. آگے چلو. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس پر ایمان لانا، مطلب یہ کہ اس کی گواہی دینا. یہ وعدہ لے لیا اور پہلے نبیوں سے. ہاں آگے. قال اقررتم واخذتم اقرار. ہاں على ذلكم اسری، ہاں. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال فشهدوا، پھر ہم نے اللہ نے کہا کہ اب دیکھو یہ نظارہ ہے. یعنی کہ جب میثاق ہوا، نبیوں سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں، آئیں گے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں. یہاں تک تو بات بیان کی ہے. آگے کیا ہے؟ فشہدوا، دیکھو اب آگے دکھا دیا منظر اللہ نے. آپ کے آنے سے پہلے کا منظر ہے یہ. آگے فشہدوا انی معکم من الشاہدین، میں بھی دیکھتا ہوں. اب تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. وعدہ پہلے لے لیا، دکھایا بعد میں. کب کی بات ہے؟ نبیوں کے وصال کے بعد یہ نہیں ہو سکتا ہے وصال، یہ پہلے کی بات ہوگی. تو گویا کہ آپ کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبل پیدائش جب بعد موت کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ اور ہے. اس لیے ایک ذات کے بارے میں سائنٹیفک تحقیق بند کر دو. آج تک اتنی تعریف یا نعت کہی گئی ہو، اور نعت جب کبھی کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی گواہی یہ ہوتی ہے کہ نعت کہلوائی جاتی ہے. یعنی کہ یہ لوگ جو اپنے باپ کی تعریف نہیں کرنے والے، نعت کے اندر جو ہے نا آج بھی رکن میں کہی جاتی ہے اور رکن میں سن جاتی ہے رو کے. یہ خاص تعلق ہے. خدا سے دعا کیا کرو کہ آپ کو ایسا واقعہ نظر آ جائے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کی بحث نہ ہو. بس بحث کرے وہ جو مقام آشنا ہو. اب اللہ بڑا ہے کہ پیغمبر ہے، یہ بحث کیا ہوئی؟ اللہ اللہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اب اللہ اللہ ہی ہے. اب یہ نہ کہنا کہ وہ وہی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بس اللہ ہے. اللہ جو ہے خالق ہے، حضور پاک مخلوق ہے. بس بیان جیسے ہوا ویسے ہی ہے. آگے لگے سمجھنے کی بات، وہ جیسے جو آپ قریب ہوتے جاؤ گے سمجھتے جاؤ گے کہ بات کیا ہے کہ آپ ہیں، آپ ملتے ہی ہوں گے. اب جب آپ پر کبھی کوئی ہو جائے کچھ حالی، یہ ہے مشاہدے کی بات ہے، علم کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ علم کے ذریعے معلوم کرو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. تو مشاہدہ ہے. جب کبھی نظر آ گیا تو پھر نظر آ گئی بات. خدا کرے کہ ایسی بات کبھی نظر آ جائے تو پھر آپ کبھی بحث نہیں کرو گے. تو جو بیان کرتے ہیں نا کہ حضور پاک کے مقام کو کم کرنے کے لیے، دراصل حضور پاک کو کم نہیں کرتے، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں. یہ آپس میں انسانوں کا جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ حضور پاک کا نہیں ہے، یہ تھے، یہ چلے گئے ہیں. یہ پیغمبر کا مقام سمجھنا بڑا مشکل ہے. پیغمبر صفات کی وجہ سے نہیں ہے، پر یہ اس کی یاد رکھنی بات. پیغمبر صفات کی وجہ سے، وہ صفات ساری کی ساری بندے میں ہوں تو بندہ زیادہ تو امتی ہو جائے گا. ساری صفات پیغمبر نہیں بناتی، اور ذات پیغمبر بناتی ہے. اب جب ذات کسی کو پیغمبر بنایا تو ذات کیا کہے کیا نہ کہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا. اب اللہ لے جا سکتا ہے نہیں لے جا سکتا ہے؟ اللہ سے پوچھو، لے جا سکتا ہے؟ آپ بتاؤ. لے جا سکتا ہے. مسجد حرام سے بیت الاقصی سے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے. کعبہ قوسین سے آگے لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو بندے کو ماضی دکھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے. اللہ چاہے اپنے بندے کو مستقبل دکھا سکتا ہے. اللہ چاہے تو کیا کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. بات تم کیوں کرو؟ اور جان والا یا لے جان والا، تو کچھ کہو نہیں بولنے والا. اس لیے بالکل جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ مقام تیرا میرا بیان ہونا چاہیے کہ تم کون سے دفتر میں ملازم ہو، 60-400 کے اسکیل میں تم ملازم ہو، گریڈ تمہارے کمزور ہیں تو خاص بات اتنی ساری ہے. تو اس آدمی کی شان بیان کر رہے ہو، اس پہ بیٹھ کر رہے ہو جس کا نام تمہارا کلمہ ہے. اندازہ لگاؤ کہ مطلب میں سب سے بڑی بات کلمہ پڑھنا محاورہ ہوتا ہے. یہ عمل ہے کہ اس آدمی کا نام جس پر ساری کائنات درود بھیج رہی ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں، آپ لوگ خود بھیج رہے ہو. ساری کائنات میں جو کلمہ ہے جس کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آدمی سے باہر سے تخلیق کائنات کہا گیا، اس کے مقام کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرنا بھی غلط ہے.
کہ بس صرف تسلیم کرنا ہے، وہ بیان کرے گا کے مقابلے میں وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس تسلیم کرو اور اس مقام کا لطف لو، مشاہدہ کرو. اس مقام پر بحث نہیں ہونی چاہیے. بلند اتنا ہے کہ بہت بلند ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کتنا بلند ہے؟ بہت بلند ہے. آپ وصال کر گئے ہیں، ان کو میرا ایمان ہے کہ نہیں کر گئے ہیں؟ کر گئے ہیں تب بھی نہیں کر گئے ہیں. چلو کر لو اب بات. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری زندگی سے اگر وصال کر کے لوگوں کے دلوں میں چلا جائے تو وصال کیسا؟ یہ تو اور ہی مقام ہو گیا. اس لیے اس بات کی بحث نہیں کرنی ہے. یہ انگریزوں نے اسلایا. دیکھو آپ یہ دیوبندی اور بریلوی دو چیزیں ہیں. تو بریلی ہندوستان میں ہے، دیوبند بھی ہندوستان میں ہے. خیر سے ہندوستان کے دو گاؤں ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں انڈیا میں، اور قادیان بھی انڈیا کے. یہ کل کی بات ہے. یہ سارے جتنے واقعات اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے، سچے بھی اور سچ سے ہٹ کر بھی، یہ ساروں کو نکال دو، باقی اسلام بچ جائے گا. فرقے نکال دو، جو بچ گیا اسلام ہے. آخر میں کون سی چیز بچ جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدینہ شریف سے مکہ شریف، یہ دو بچ جائیں گے. ہاں، لا الہ الا اللہ مکہ ہو گیا، محمد رسول اللہ مدینہ ہو گیا. یہ دو چیزیں بچ جائیں گی، یہی اسلام ہے. اور اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ پھر آگے ادھر سے ہو کے آئیں، ادھر سے ہو کے آئیں. اب بس آپ وہاں پہنچنے کی بات کرو، کلمے کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ، یہ بس کافی ہے. باقی یہ جھگڑا جتنے بھی ہیں نا ماضی کے حوالے، یہ سارے لا علمی کے جھگڑے ہیں. آپ تو کہیں نہیں تھے نا جنگ میں، کہ جب وہ جنگ ہو رہا تھا بالا کوٹ کا آپ لوگ تھے وہاں پر؟ آپ نہیں تھے. پانی پت کی پہلے لڑائی میں آپ تھے؟ آپ نہیں تھے. تب کتاب میں پڑھ رہے ہیں. کوئی مطلب کربلا میں آپ لوگوں میں کوئی تھا؟ اگر کوئی تھا تو مجھے بتا دو. آپ لوگوں میں کوئی نہیں تھا، مجھے پتا ہے. آپ لوگ بیان اس طرح کرتے جیسے آپ نے دیکھا ہو واقعہ. اس لیے یہ خیال کرو کہ آپ نے واقعہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے واقعہ سننا ہے، اور سننے کا تصدیق آپ کے پاس نہیں ہے. لہذا وہ نتیجہ پیدا ہو گیا. ایک طرف ڈاکٹر اسرار پیدا ہو گئے، ان کا محرم ہے ہی کوئی، صرف یہ بات ختم کر دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں. اور ہوا بھی ہے تو پھر وہ صحیح تھا یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں. کہتے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں میں ایک واقعہ ہو گیا، اس سے لوگوں نے یزید نام رکھا. اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بلا وجہ تجاوز ہے. یہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی. تفسیر کے اندر اب چلتے چلتے ہم نے بیان کر دیا، اور میں نے ان سے بات بھی کی تھی کہ کسی اور پرانی امتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو پکارتے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آگے اس کو اضافہ کیا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ، اب ہمارے ہاں تو پرانی امت کا فرق ہو گیا نا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. سید مولانا عبداللہ مودودی سے بڑا اچھا خاصا مقام ان کا، باطن بھی تھوڑا تھوڑا فقیروں کے ساتھ. اور کچھ لوگ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، گمراہی ہے. کوئی لوگ گنج بخش کہلاتے ہیں، یعنی کہ بنے ہوئے ہیں. کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حالانکہ اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میرا مطلب یہ فکر ہے، میں نے کہا تھا فرض کرو تم صحیح کہہ رہے ہو، اتنا صحت مند صحیح تم بغیر سمجھے ہوئے کہ کس قوم میں کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سال ہر سال کی جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، اتنے لوگوں میں سمجھائے بغیر تم ایک بات کر رہے ہو، تو یہ ابلاغ جو ہے نا یہ تمہارے لیے غلط ہے. اب مشکل کشا، اب پتہ نہیں مشکل کشا، اب بڑے درویش ملے ہیں کہتے مشکل کشا اللہ ہے. وہ اللہ کی کیا مشکل کشا ہے؟ مشکل تو رہتی ہے اللہ والوں کو. اللہ نے کیا مشکل کشائی کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر جو ہے ان کے ساتھ دشمن مقابلے میں آ گئے، اور آپ وادی میں گئے اور پتھر برسے ہیں، اور آپ کے پیغمبر کا خون آ رہا ہے. اللہ نے کیا مشکل کشائی کی؟ اور اللہ کے پیغمبر کے لاڈلے نواسے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کہاں مدد کو آیا؟ اور اللہ کے نبی جو ہے وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، اللہ نے کیا مدد کی؟ اللہ مشکل کشا کدھر سے ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن اللہ کی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ مدد کو آئے تب اللہ ہے، نہ آئے تب اللہ. اللہ غریب رکھے تب اللہ ہے، امیر رکھے تب اللہ ہے.
تم اللہ کو حالات سے جج جو کرو گے تو کبھی نہیں سمجھو گے اس کو. اللہ کو محبت سے جج کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ اگر تمہارے حالات کے مطابق جج ہونے لگ جائے تم اللہ کو آرڈنری انسان بنا دو گے, کمپیوٹر بنا دو گے کہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے, آپ ہمیں کام چاہیے, سفر پہ جانا ہے گاڑی منگا دے, لمبی سے کام لیتے رہو گے, اس کا کام تم بالکل نہ کرو گے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھو, اطاعت رکھو, وہ جو کرے اس پہ راضی رہو. آپ بتا ٹھیک ہے بات؟ اگر وہ زندہ رکھے تو راضی, اگر واپس بلا لے تو راضی. آپ بتا ٹھیک ہے, آپ بتا صحیح کہتے ہیں. بس چاہے ہنسائے چاہے رلائے, غریب بنائے امیر بنائے, جس حال میں رکھے ناراضی. اللہ کو تب لکھ کے ساتھ آپ پہچانو گے, ورنہ اللہ کے ساتھ تم شرائط رکھو تو پتہ نہیں پوری کرے نہ کرے تو اللہ ہے. مقصد یہ ہے تم بندے ہو کے کہتے ہو وہ مانے, اور وہ اللہ کہتے ہو نہیں کہتے بھائی تم مانو. اس لیے ذرا جان کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس لیے مشکل کشا انسان ہو سکتا ہے اور گنج بخش انسان ہو سکتا ہے, شاہد عالم بھی انسان ہو سکتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ان کی اپنی پہچان ہے بیان کرنے والوں کی. انہوں نے کبھی خود نہیں کہا کہ مجھے مشکل کشا, انہوں نے خود نہیں کہا مجھے گنج بخش کہو, یہ بعد میں آنے والا ایک درویش. انہوں نے خود نہیں کہا مجھے غریب نواز کہو, بعد میں آنے والے بادشاہ جو مرضی کہتے. اس واسطے اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھو, اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سمجھ شروع سے آپ کو آئے گی. میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کل شان قدیر ہوں, مکمل ہوں, مکمل قبضہ قدرت سے کوئی شے میرے اختیار سے باہر نہیں جاتی. اور خود ہی لگ جاتا ہے کہ شیطان نے میرے کرنا نہیں ہوا. ایک کوئی خاص راز ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ کہتا ہے کہ اللہ کا تم دیکھ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کوئی بھی نہیں مانتا اللہ, مالک پھر وہ ملکیت پوری ہے. اور مسجد جو ہے اس کو بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے اور اللہ مالک ہے. مسجد چندہ سے بنتی ہے, گھر اللہ کا ہے. یہ سارے واقعات کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں دقت ہے. اللہ ٹھیک ہے, فرق آپ کو ہے. اس فرق کو مٹاؤ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ اللہ جو ہے وہ کیا پرائرٹی رکھتا ہے, کہ آپ اسے کیا حق دے رہے ہو. جو کچھ اراد ہے, جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دو گے اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں تمہیں مل جائے گا. بس یہ راز ہے. تم اگر اس کو دکھاوے گے 2.5% دیتے ہو تو بس اتنے سارے ایسے تمہیں مل جائے گا جتنا تم دے رہے ہو. جو تم اس سے کر رہے ہو وہ تمہیں مل رہا ہے. اور جس نے مکمل سپردگی کرنی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہمارا, ہم اللہ کے بس گرو یاد کر تم ذکر کرو میرا دل سے, میں کیا کروں گا تمہارا ذکر. اور تم ادھر تعبیریں کرو, تفسیریں کرو اور میرے خلاف تقیمیں بناؤ تو پھر اللہ خیر الماکرین. پھر میرا نام تدبیر شکن تو ہے ہی. پھر ایسی تدبیریں توڑوں گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. مکڑی کا کمزور جالا ساری اسکیمیں تمہاری توڑ دے گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ دلیل شکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا آسان طریقہ یہ ہے, مکمل مان لو, منواؤ نہ مان جاؤ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی درجے بندیاں نہ کرو, بس تسلیم کر لو. یہ بہت کافی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ رسول ہیں, آپ کے رسول, بس آپ کے لیے یہ بہت کافی بات ہے. ہاں جی بولو, اب بولو آپ. ہاں کون بولے؟ ڈاکٹر بولو. کافی ہو گئی. ہاں کافی ہوگی بات, میں سن لو بات, اس کو سماپت کر لو. دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ پتہ کرنا کہ اللہ آپ پر راضی ہے کہ نہیں ہے, یہ ضرور پتہ کرتے رہنا. جو شخص اللہ پر راضی ہے اللہ اس پر راضی ہے. آپ اپنے آپ پہ دیکھو کہ کیا تم زندگی میں جیسے ہے جو کہ تو راضی ہو, کیا تم اپنے رب پر راضی ہو. وہ رب جو دشمن کی قوت بھی ہے,
اسے بھی پالتا ہے تمہارے دشمن کو. وہ رب جو کہ نیکوں کو غریب بھی رکھتا ہے, کئی بار تمہاری سمجھ سے بات بھی کرتا ہے, تم اس پر راضی ہو مکمل طور پر. تیسرا بات سمجھائی کس سے مکمل طور پر اس پر راضی ہو. بس یہ سمجھو کہ پھر وہ آپ پر راضی ہے. جس پر اللہ راضی ہو اسے اپنے پہ راضی کر دیتا ہے. اس لیے آپ یہ گرہ نکال دو اور اللہ پر راضی ہو جاؤ, زندگی پر راضی ہو جاؤ, اپنے آپ پر مکمل راضی ہو جاؤ. اس میں نہ اضافہ کرنا, زندگی میں تکلیف ہونی ہے. کچھ تھوڑا سا اور مل جائے, کچھ نکل جائے نا, جب کچھ ہے ٹھیک چلا آ رہا ہے, بس اس کی وجہ سے آ رہا ہے. اور یہ دعا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے کہ وہ راضی رہے خود ہی, آپ کو بھی رضا ہونی چاہیے. باقی حضور پاک کے مقام کا بھی بیان نہ کرنا, میری طرف یہ نصیحت ہے کہ کبھی یہ مقام نہ بیان کرنا کہ کیا مقام ہے. یہ مقام جو ہے یہ تسلیم کا مقام ہے تمہارا, انہیں کہو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بیان کر سکیں. بس ہم تو اس راستے پر نثار ہونے والے ہیں, ہمیں کیا پتہ ہے کیا مقام ہے. بس اللہ جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے مقام کیا ہے. مقام نہیں بیان کرنا, پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اپنا آہستہ چلتے جاؤ. تبلیغ اس وقت کرو جب تعلق ہو, جس کو تم اپنے دین پر لانا چاہتے ہو اس کے ساتھ تعلق بنا لو, تعلق کے بعد اس کو اپنے دین پر لاؤ. اولادوں کے لیے دعا کرو, اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کیے کریں. اور یہ بہت ضروری بات ہے, جو والدین ہیں وہ دعا کیے کریں کہ بچوں کو نیک راہ ہو, اور بچے جو ہیں والدین کے لیے دعا کریں کہ انہیں سلامتی ہو اور آپ کی طرف سے سلامتی ہو. بچے والدین کے لیے آسانی بنے اور والدین بچوں کے لیے شفقت بنے. تو یہی زندگی کی میلہ. باقی کیا تم نے اسلام کر لینا ہے, کوئی جھنڈا کو تھوڑا لگا دینا ہے اور 4 بچوں کو وقت پر پالنا ہے اور بچوں سے ماں باپ کو نیکی کے ساتھ کندھا دینا ہے, بات پار ہو جائے گی, پار ہو جائے گی. اتنا سارا میلہ ہے. اس کے بعد پھر میلہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میلہ ختم ہو آپ لوگ اپنے آپ کو بڑی اصلاح کر لو. یہ جانا ضرور ہے منظر جیسا, یہ رہ نہیں سکتا, رک نہیں سکتا. اس لیے سب کے لیے رحم بن کے جاؤ اور سب کو اپنے لیے رحم بنا کے جاؤ. اور دعا کرو صلی اللہ تعالیٰ. آپ بیماروں کے لیے دعا کرو, قرض داروں کے لیے دعا کرو, مسافروں کے لیے دعا کرو, اور آنے والے زمانوں کے بہتر ہونے کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کے پاس حالات کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر فرمائے. ہر طرح کے حالات ظاہری باطنی دینی دنیاوی یا رب العالمین بارش کے لیے